الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت حوا کی بھی تخلیق فرمائی۔ اللہ رب العزت نے مرد عورت دونوں میں جنسی جذبہ، ایک دوسرے کی طرف کشش اور آپسی محبت و مہربانی کے جذبات رکھے۔ انسانوں کا پھیلاؤ میاں بیوی کے رشتہ سے ہوا۔ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ اسلام نکاح کی شکل میں ایک دائمی، مضبوط اور شریفانہ نظام کے ذریعہ مرد عورت کو مربوط کرنے کے بعد ہی جنسی خواہش کی تسکین کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے شادی کی پہلی رات جب بیوی سے تنہائی ہو تو بیوی کی پیشانی کے اوپر کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا انمول موتی ہے، اس دعا کی قدر کریں۔ سیدھے ہاتھ سے پیشانی کے بال پکڑیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا۔ اس دعا کو یاد کریں، دہرائیں اس دعا کو میرے ساتھ ساتھ۔ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا۔ آسان دعا ہے، اب اس کا ترجمہ سنیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس دعا کی برکت سے دلہن کے دل میں دولہے کی محبت آ جائے گی، دولہا کے دل میں دلہن کی محبت آ جائے گی، دونوں طرف سے ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ اللہ دونوں میں الفت و محبت ڈال دیں گے۔ اب ترجمہ سنیں: اے اللہ، میں آپ سے اپنی بیوی کی خیر و بھلائی چاہتا ہوں، اور جو بھلائی و خیر اس کے اندر ہے، اور میں اپنی بیوی کی شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو میری بیوی کے اندر ہے۔ کتنی قیمتی دعا ہے، ہم دعا نہیں پڑھتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، پھر چند دن محبت سے رہتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، پھر پورا خاندان اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے معزز نوجوانوں، اس دعا کو یاد کر کے عمل کریں۔ یہ ایک موتی ہے، یہ ایک موتی ہے، اس موتی کو لیں اور اس قدر کریں، اس دعا کو بار بار پڑھیں، یاد کر لیں: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا۔ اور دوسری انمول موتی سنیں۔ دوسری انمول موتی یہ ہے، جب بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھ لینے سے جو اولاد ہوگی اس کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر اس وقت دعا نہیں پڑھیں گے تو شیطان کا نطفہ مرد کے نطفے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے، اور اولاد شیطان کی خصلتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، شیطانی عادتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنا ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ جنسی تعلق کرنا اپنی بیوی سے ثواب کا کام قرار دیا۔ ارشاد نبوی ہے: وفی بُزِ احدکم صدقۃ، تمہاری شرمگاہ کے ذریعے سے ہم بستری میں صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: ہے رسول اللہ، ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر؟ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی شہوت پوری کریں اور اس پر ہمیں ثواب سے نوازا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بتلاؤ، اگر آدمی اپنی شرمگاہ حرام جگہ استعمال کرے تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پر استعمال کر رہا ہے تو وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ اس ثواب کے کام میں ہم شیطان کو شامل نہ کریں۔ یہ ثواب کا کام ہے، اس ثواب کے کام میں ہم شیطان کو شامل نہ کریں، دعا پڑھ کے مشغول ہوں۔ آپ کہیں گے: مولانا صاحب، اس وقت دعا کہاں یاد رہے گی؟
ایسے وقت بھی دعا پڑھنے میں لگا رہیں۔ معزز سامعین، ہمیشہ کی محبت پانے کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون بنانے کے لیے تھوڑا صبر سے کام لینا ہی ہوگا، یہ دعا پڑھنا ہی پڑے گا۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا، تاکہ آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، آپ کی بیوی آپ کی راحت کا سبب بنے۔ اور دوسری دعا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس دعا سے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کی راحت کا سبب بنے گی۔ اگر دعا نہیں پڑھیں گے تو بعد میں اولاد سے تکلیفیں اٹھائیں گے اور کہیں گے اولاد بات نہیں سنتی، بیٹا نافرمان بن گیا، بیٹیاں نافرمان بن گئی، غفلت ہم سے ہوئی، کوتاہیاں ہم نے کی، غلطی ہم سے ہوئی کہ بیج ڈالتے وقت شیطانی نطفہ اندر جانے دیا، شیطانی نطفے کا اثر اولاد پر ہوا۔ اس لیے معزز نوجوانوں، ان دونوں دعاؤں کو یاد کر لیں، شیطانی نطفہ سے اولاد کو بچائیں، شیطانی اثرات سے اولاد کو بچائیں۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔